اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے اور وہ سنے گا ضرور۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں، میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ روکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں۔ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی وہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو، ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ تم نے معجزے کا نام سنا ہے نا، تو بس تھوڑا اور انتظار کرو،
اور دعا کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو سنو، زیادہ نہ سوچو، زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دے گا۔ اللہ کے منصوبے اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اللہ پاک آپ کو دے گا اور بہترین دے گا۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو، اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں؟ وہ دو جہانوں کا رب، رب کائنات، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا تم نہیں جانتے وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر نہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھلائیوں میں اور رستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں رستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا۔ تب وہ تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی آ جاؤ، اور جب تم نہیں آتے تو پھر وہ تمہیں ان لوگوں سے، اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ہو کوئی بھی، جیسی بھی ہو، وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کرایا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو۔
اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام۔ ہاں، محبت کرتا ہے نا تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو۔ وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنی محبت کرنے والا رب بھلا تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے، اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے۔ اس پر یقین کر کے ایک بار دیکھنا ضرور۔ ہاں، اپنے سارے غم، سارے آنسو، سارے کے سارے صرف رب کے در پر بہا لینا۔ تمہیں روکے گا نہیں، تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوگا اور تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے۔ وہ مذاق بھی نہیں اڑائے گا تمہاری کسی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کہے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے گا۔ اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے گا۔ رب کی محبتوں، عنایتوں اور احسانوں کو یاد کریں تو ذات میں زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ کیسا عظیم الشان بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو پھر وہ تمہارے غموں، دکھوں، مصیبتوں، مشکلوں اور آزمائشوں سے غافل کیسے؟ جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی چھوٹی سی چوٹی کی پکار سے واقف ہے، پھر وہ تمہاری پکار سے غافل کیسے؟ وہ یہ سب تو تمہیں خود سے قریب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں کہہ نہیں پاتے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اپنا بندہ اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے۔ ماں کی محبت پر شک نہیں کر سکتے تو رب کی محبت تو ہے ہی 70 ماؤں سے زیادہ۔ بندہ رب کو کبھی لاڈ پیار سے مناتا ہے تو کبھی اس سے ڈر کر، کبھی اس سے ضد لگا کر، تو کبھی آرام اور تحمل سے، لیکن وہ سب کچھ سناتا چلا جاتا ہے کیونکہ بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری ساری باتیں سنے گا، ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یقین کامل اور پختہ یقین چاہیے، کیونکہ رب العزت ہمیں ہر حال، ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس سنتا ہے اور جانتا ہے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی ساری زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے
تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور جب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں اور ہمارا وجود ادھورا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں، بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں، بس اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا ہمارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اس کا جو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنی وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا جنہیں تم جانتے نہیں اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کرو جو تم سے ایک معمولی سی چیز کو لے کے تمہیں اس سے نوازتا ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے۔ تو سنو، مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، ارے وہ تو شہر رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے، وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے
اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائگاں نہیں جاتا۔ آپ بس صبر رکھو، کیونکہ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ تم جانتے ہو روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعائیں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے۔ پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اس رب کریم کی رحمت کو یہ دعا تمہاری طرف اور متوجہ کرے گی، تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے رہو بغیر کسی شک کے۔ تم دیکھو گے کہ ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔